بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسلام چینل کا یہ اعزاز ہے کہ جب بھی کوئی خاص ایام آتے ہیں ہمارے ریلیجس، ہمارے دین کے حوالے سے، تو الحمدللہ اسلام چینل اردو اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اسپیشل ٹرانسمیشن کا آغاز کر دیتا ہے، اور اس کا مقصد ظاہری بات ہے، ہم سب بھٹکے ہوئے ہیں، ہم سب کی سمت کا درست ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور اسی لیے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ مبارکہ اور خاص طور پر سورہ فاتحہ کی یہ آیہ مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہم پڑھتے ہیں، اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ یا رب العالمین تو ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، اور ہمیں ان لوگوں کے راستوں پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور ہمیں ہرگز ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تو غضبناک ہوا ہے، جن پر تو نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ یقیناً ناظرین کرام، ہم سب کو جب ہدایت کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے، تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ ہمیں جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، سبحان اللہ، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہمیں یہ سارے ایام ملے، اور ان ایام کی فضیلت اور اہمیت قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ یقیناً ناظرین کرام، ماہ محرم الحرام یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، لیکن ناظرین کرام، ماہ محرم الحرام کے اندر اگر ہم دیکھیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک اور آپ کی آل تک، سبحان اللہ، ہمیں بیسیوں واقعات ملتے ہیں ماہ محرم الحرام کی نسبت سے، اور جیسے ہی محرم کہتے ہیں، یعنی کہ جس میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے، یہ سب کچھ حرام کر دیا گیا تھا۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ لڑائی جھگڑے آپس میں کئی کئی عرصے جاری رہتے تھے، تو یہ حرمت والا مہینہ ہے، ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ماہ محرم الحرام، اس کی فضیلت اور اہمیت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی، کہا جاتا ہے، تاریخ کی کتب میں موجود ہے کہ وہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا دن تھا۔ یقیناً ناظرین کرام، جو ماہ محرم الحرام ہے، اس کے یہ 10 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک تو یعنی کہ ہمارے ہاں جو ایک رائج ہے، ایک بات، اور یہ بڑی مشہور بات ہے، اور یقیناً ناظرین کرام، تاریخ نے ایسا منظر اور ایسا واقعہ کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو کس طرح جو ہے ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، وہ ایک بڑی دردناک کہانی ہے، ایک دردناک واقعہ ہے، اس سے بھی ہمیں سبق دیا گیا۔ لیکن ناظرین کرام، اس کی طرف ہم آئیں گے، پہلے ہم چلتے ہیں تھوڑی سی فضیلت اور اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، سبحان اللہ، ماہ محرم الحرام کی بڑی اہمیت اور فضیلت تھی، یہاں تک کہ کتب میں موجود ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے زمین کی طرف اتارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
یہ جو کلمات تھے، ان کلمات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو کتب تاریخ کے اندر موجود ہے کہ وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال اسی طریقے سے اور بھی واقعات لکھے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جو جودی پہاڑ پر ٹھہری، تو وہ بھی جو ہے مہینہ محرم الحرام کا تھا اور 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ بہرحال اسی طریقے سے چلتے چلے جائیے، مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر جو ہے کتب تاریخ کے اندر ملتا ہے، جس کی نسبت محرم الحرام کی طرف ہے۔ اسی طرح یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے آزادی عطا فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کلمات جو پڑھے، سبحان اللہ، یہ مچھلی کے پیٹ سے جو آزادی ملی اور نجات ملی، سبحان اللہ، یہ مہینہ بھی محرم الحرام کا تھا، اور کتب تاریخ کے اندر موجود ہے کہ یہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ بہرحال چلتے چلے جائیے، اور بیسیوں واقعات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے محرم الحرام کے اس مہینے کے اندر جو ہے بیسیوں واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے۔ لیکن ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی جو قربانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں، جیسے کہ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، فرمایا کہ سبحان اللہ، الحسن ام الحسین، الحسن ام الحسین للنبی ریحانتین، فاطمہ قرۃ عین، جدہم صلو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتے ہیں سبحان اللہ کہ الحسن ام الحسین، یعنی کہ حسن اور ان کی والدہ، یعنی الحسن والحسین کہہ دیں یا الحسن ام الحسین کہہ دیں، کہ حسن اور حسین اور ان کی والدہ، سبحان اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں، اور فاطمہ قرۃ عین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ کس موقع پر ارشاد فرما رہے ہیں؟ کہ جب لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ قربان جائیں خواتین اسلام کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز عطا فرمایا، بہن ہے تو پھر بھی اعزاز کی بات ہے، والدہ ہے تو پھر بھی بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، بیٹی ہے تو پھر بھی بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اس زمانے کے اندر جب کہ لوگ بیٹیوں کا پیدا ہونا ایک معیوب سمجھتے تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج جیسے بہت سے والدین جو ہے اپنے بچیوں کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دو پھول ہیں، حسن اور حسین، اور پھر سبحان اللہ فاطمہ قرۃ عین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور اسی طریقے سے جدہم صلو علیہ، نبی صلی اللہ علیہ ان کے نانا پر جو ہے درود و سلام۔ تو ناظرین کرام، یقیناً امام حسن، امام حسین اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور اسی طریقے سے یہ اہل بیت کی جو قربانیاں ہیں، اس کا ہم ذکر کریں گے۔ ابھی ہم نے چلنا ہے ایک بریک کی طرف، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز جو ہے ہم انشاءاللہ اس کے حوالے سے ذکر کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آل نے قربانی دی، واقعہ کرب و بلا ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، انشاءاللہ العزیز اس سے متعلق ذکر کریں گے۔ چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی طرف، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز دیکھتے رہیے اسلام چینل اردو، اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی ناظرین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو، اسکائی 755، اور الحمدللہ محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہیں، ہر سال کی طرح اس سال بھی۔ ناظرین کرام، ماہ محرم الحرام یقیناً بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم، یعنی کہ 4 مہینے ہیں حرمت والے، ان میں سے ایک مہینہ جو ہے یقیناً ناظرین کرام یہ ماہ محرم الحرام ہے۔
ایک محرم الحرام ہے، رجب ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ملتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ اور اس مہینے میں خصوصی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف طریقوں سے ارشاد فرمایا کہ یہ اس مہینے کے اندر روزے رکھنا، یعنی کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے کے روزوں کی سب سے زیادہ فضیلت بیان فرمائی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ اور سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہمیں ملتا ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے جس میں سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 کام جو ہے وہ نہیں چھوڑے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ہمیشہ پابندی فرمائی۔ اور وہ 4 کام کیا تھے؟ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو عاشورے کا روزہ، یعنی کہ 10 محرم الحرام کا روزہ جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑا، اور پھر فرمایا کہ اسی طرح عشرہ ذوالحجہ کے روزے، اور پھر فرمایا کہ اسی طرح ہر ماہ 3 مہینے، یعنی کہ ایام 20 جسے کہلاتے ہیں، جسے کہتے ہیں، یعنی کہ 13 14 15 چاند کی 13 14 15 کو جو یہ روزے ہیں، تیسری بات۔ اور چوتھا فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی یعنی کہ یہ 4 اعمال، فجر کی 2 سنتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں چھوڑی۔ تو یہ 4 کام جو ہے، 4 اعمال بحیثیت امتی ہمیں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ بہرحال ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ظاہری بات ہے جو بات رائج ہے ہمارے ہاں محرم الحرام کی فضیلت اور اہمیت اس لحاظ سے، یقیناً ناظرین کرام یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، واقعہ کرب و بلا جس کے اندر اہل بیت نے کتنی بڑی قربانی دی۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ترکت فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان وہ 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اسے تھامے رکھو گے تو تمہیں کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ پہلی بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور سبحان اللہ، قرآن کریم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت امتی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، سبحان اللہ، قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی۔ دوسرا فرمایا کہ تم اسے تھامے رکھو، اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی میں تمہارے درمیان اپنے اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، ان کی محبت، ان کے ساتھ تم نے اپنے تعلق کو برقرار رکھنا ہے، ان کے ساتھ تم تعلقات کو برقرار رکھو گے، سبحان اللہ، ان کے ساتھ اپنی نسبت کو برقرار رکھو گے تو سبحان اللہ تمہیں کوئی طاقت جو ہے وہ گمراہ نہیں کر سکے گی۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ہمیں یہ اس بات کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن سے بھی اپنے تعلق کو جوڑیں، اور اسی طریقے سے اہل بیت اور اصحاب کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو اسی طرح مضبوط رکھیں۔ لیکن ناظرین کرام، بظاہر ماہ محرم الحرام ہماری زندگیوں میں کوئی یہ پہلی دفعہ نہیں آیا، ماہ محرم الحرام اس سے پہلے بھی آتا رہا، اور انشاءاللہ العزیز زندگی نے وفا کی تو آگے پھر آپ ماہ محرم الحرام دیکھیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ ذرا سوچیں، ماہ محرم الحرام آتے ہی آپ کن اعمال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یا آپ اپنی زندگی میں کیا چینج لاتے ہیں؟ صرف اہل بیت کی محبت میں رونا، یا اسی طریقے سے کیفیت بنانا، یا سب کچھ کرنا، یا اسی پر محدود ہے؟ ناظرین کرام، یہ ذرا غور کرنے کی باتیں ہیں۔ دیکھیں ناظرین کرام، اس طرف بھی آپ کی توجہ رہنی چاہیے کہ اس سے ماہ محرم الحرام سے ایک تو اسلامی سال کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ دیکھیں، اسلامی سال کا اختتام اور اسلامی سال کا آغاز جو ہے وہ قربانی سے ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بڑی قربانی دی، اللہ اکبر، اپنے لخت جگر نور نظر کو قربان کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف بھی انہیں دینا برداشت نہیں کرتے تھے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
انہیں جب سجدے میں جاتے، سجدے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر، یعنی کہ آقا علیہ السلام کی قبر مبارک پر سوار ہو جاتے، تو آقا علیہ السلام ان کی خاطر سجدے کو طویل کر دیتے تھے، کہیں میرے حسن کو، حسین کو تکلیف نہ ہو جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، آقا علیہ السلام ان سے اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ تو دونوں جو ہے اسلامی سال کا اختتام اور اسلامی سال کا آغاز، ماہ ذوالحجہ اسلامی سال کا اختتام ہے، آخری مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز ہے ماہ محرم الحرام۔ ایک طرف جد امجد اپنے پیارے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی قربانی کے لیے پیش کر رہے ہیں، دوسری طرف اسلامی سال کا آغاز ہے ماہ محرم الحرام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے آل سے محبت، یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ ہمارے ایمان، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ یعنی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا تقاضا کر رہے ہیں؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے کسی بات کا اجر طلب نہیں کرتا، ہاں إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، صرف اس بات کا تقاضا کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرتے رہنا۔ تو ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کیا تقاضے ہیں؟ کیا صرف محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم صرف یہ دعویٰ کرتے رہیں کہ میں امام حسین سے محبت کرتا ہوں، میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں؟ کیا یہ کافی ہے اس بات کے لیے؟ ناظرین کرام، ہرگز نہیں۔ اگر واقعتاً آپ اہل بیت سے محبت کرتے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کی آل سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کو ان کی پیروی کرنی ہوگی، ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ جس طرح کا میں نے ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھے بھی کنٹرول روم سے کہا گیا کہ وہ 4 باتیں جو ہیں وہ کہا گیا کہ دوبارہ بیان کریں، کہ یہ ہے محبت۔ اگر ہم نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمیں نبوی طریقوں کو اپنانا ہوگا۔ ابھی اگر ہمیں امام حسن، امام حسین اور اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہیں، تو ناظرین کرام، دعوے میں تو وہی سچا ہوتا ہے جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ اگر ہم دعوی کرتے رہیں تو ناظرین کرام، دعویٰ جو ہے وہ جو ہے ناکافی ہوگا۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محبت چاہتے ہیں تو پھر امتی ہونے کے لیے اعزاز حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، سبحان اللہ، سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہ 4 اعمال کبھی بھی ترک نہیں کی، یہ 4 اعمال کبھی بھی نہیں چھوڑے۔ پہلا عمل، آقا علیہ السلام نے کبھی عاشورہ کا روزہ، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ کبھی نہیں چھوڑا۔ اچھا، 10 محرم الحرام کے روزے کے حوالے سے میں تھوڑی سی اور بات کروں۔ اچھا، پہلے یہ 4 باتیں بیان کر دیتے ہیں، پھر میں ایک کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ عاشورے کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نہیں چھوڑا۔ اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے عشرہ ذوالحجہ کے روزے، یعنی کہ یہ جو ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، ان کے روزے آقا علیہ السلام نے نہیں چھوڑے۔ اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے تیسرا عمل، یعنی ہر مہینے 3 کام، 3 اعمال پابندی سے کیے۔ ایام بیت کے روزے ہر مہینے، سبحان اللہ، ہر مہینے کون سے 3 روزے؟ 13، 14، 15، یعنی ایام بیس کے روزے، جسے چاند کی 13، 14، 15 کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھا عمل، آقا علیہ السلام نے فجر کی 2 سنتیں کبھی بھی نہیں چھوڑی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، فقہا بھی لکھتے ہیں کہ اگر آپ جس دن آپ کی فجر قضا ہو جائے اور آپ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ قضا کو، تو فرمایا کہ سنتوں کی تو قضا نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ اگر تم ظہر سے پہلے قضا کر رہے ہو، اگر آپ ظہر سے پہلے قضا کر رہے ہیں تو سنتوں کی قضا بھی ساتھ میں کریں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کی فضیلت اور اہمیت جو ہے اس انداز سے بیان فرمائی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سئل ای الصلاة افضل بعد المکتوبہ وای الصیام افضل بعد شهر رمضان فقال افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبہ الصلاة في جوف الليل وافضل الصیام بعد شهر رمضان صیام شهر اللہ المحرم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ امام مسلم نے جو ہے اپنی صحیح مسلم کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔
فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ افضل ترین نماز کون سی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری وقت کی نماز یعنی تہجد کی نماز، اور پھر فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد کون سی نماز کی فضیلت ہے؟ فرمایا کہ رات کے آخری پہر تہجد کی نماز، اور پھر فرمایا کہ فرض روزوں کے علاوہ جو ہے کون سے روزے زیادہ فضیلت والے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ شہر اللہ المحرم، یعنی کہ سبحان اللہ وہ ہے محرم الحرام کے روزے۔ اور یقین جانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں ابھی پڑھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یعنی کہ یہ جو ماہ محرم الحرام ہے، اس کا جو یہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا، یہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ یہ ارشاد فرمایا کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ یہ بھی وہی حدیث مبارکہ جیسے میں نے 4 اعمال کے حوالے سے ذکر کیا، ایک حدیث یہی حدیث مبارکہ سیدہ معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہی سیدہ ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرمایا کہ 4 اعمال ایسے ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا: یوم عاشورہ کا روزہ، عشرہ ذی الحجہ کے روزے، اور یعنی 9 روزے، اور اسی طریقے سے ہر ماہ کے 3 روزے اور فجر کی 2 سنتیں، اور یہاں تک کہ عشرہ ذی الحجہ کے حوالے عشرہ ذی الحجہ کے نہیں محرم الحرام کے روزوں کے حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل روزے جو ہیں رمضان کے روزوں کے بعد جو ہے وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاشورے کے دن کا روزہ مجھے اللہ کے کرم پر امید ہے کہ پچھلے سال کا کفارہ بنا دے گا۔ اور اسی طرح آگے حدیث مبارکہ ہے جس میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے دن صبح کے وقت مدینہ تشریف کے آس پاس ان بستیوں میں جن میں انصار صحابہ اکرام رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے بھی ابھی کچھ کھایا پیا نہیں ہے وہ آج کے دن روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہے وہ بھی بقیہ دن پھر کچھ نہ کھائیں بلکہ روزے دار کی طرح رہیں۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور یہاں تک کہ سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم نے یہود کو دیکھا وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیوں تم روزہ رکھتے ہو؟ تو یہود سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس دن ہمیں فرعون کے جو ہے موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ فرعون کے لشکر سے نجات ملی تھی، تو اس کے شکرانے پر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تو ہم زیادہ قریب ہیں، اور سبحان اللہ تو فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں بظاہر دنیا میں رہا تو پھر ہم ایک روزہ یا تو 9 کا رکھیں گے یا پھر 11 کا رکھیں گے۔ تو آپ نے حکم فرمایا کہ کوئی اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو ایک مخالفت بھی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے یعنی کہ 10 کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یا تو اس کے ساتھ 9 کا روزہ ملا لیں یا پھر آپ 11 کا روزہ ملا لیں، 10 کا تو آپ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ لیکن ناظرین کرام یوم عاشورہ کا روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہاں تک کہ یوم عاشورہ کا روزہ اس کی اہمیت یعنی کہ آپ نے ایک تو یہ سمجھا کہ یہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے خاص نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جو قومیں آئی وہ بھی رکھتی تھیں، مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ان کے پیروکار تھے وہ ضرور اس کے جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے۔ لیکن ناظرین کرام بحیثیت امتی کیا صرف اور صرف آج کے دور کے اندر ہمارے لیے روزہ رکھنا کافی ہوگا؟ کیا ہمارے لیے ناظرین کرام جو اگر دیکھتے چلے جائیں، میں اصل میں ہمارے والد گرامی نے ہماری کچھ اس طرح تربیت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبادات کو رسم نہ بناؤ، عبادات کو رسم نہ بناؤ بلکہ عبادات کا مقصد حاصل کرو۔ دیکھیں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اسٹرکچر آف اسلام ہے، اس کے علاوہ یہ ایام ہیں جن کی فضیلت اور اہمیت احادیث طیبات کے اندر ملتی ہیں اور کچھ نہ کچھ جو ہے میں نے بیان بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے ماشاءاللہ اسلام چینل اردو محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن پیش کرتا ہے، اس میں آپ علماء کرام سے مفتیان کرام سے وہ سنتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام ذرا یہ سوچیں، محرم الحرام جو سال کا آغاز ہے، اس سال کے آغاز میں آپ کو اتنی عبادتیں اور اتنی اہمیتیں اس مہینے کی بتلائی جا رہی ہیں، کیوں؟ وہ اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ اگر آپ اپنے سال کے آغاز میں
اپنے آپ کو اس طرف متوجہ کر لیں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صراط مستقیم پر چلیں تو یقیناً ناظرین کرام کہتے ہیں کہ جس منزل کی طرف جا رہے ہو وہ راستہ جو ہے وہ سیدھا ہونا چاہیے. اگر وہ راستہ ادھر ادھر ہے تو یقیناً ناظرین کرام ڈر اس بات کا ہے کہیں بھٹک نہ جائیں، کہیں ادھر ادھر جو ہے وہ نکل نہ جائیں. تو اسی لیے یہ بتلایا گیا کہ سبحان اللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو راستہ ہے اس راستے پر چلنا ہے، اور اس راستے میں اگر ہجرت بھی کرنی پڑے، اپنے اہل و عیال اور سب کو قربان بھی کرنا پڑے تو سب کچھ قربان کر دو. یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی ہمیں یہ سبق دیا، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے بھی ہمیں یہ سبق دیا. تو اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم ماہ محرم الحرام جو اسلامی سال کا آغاز ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، ہماری زندگی کے یہ ایام خاص بن جائیں اور یادگار بن جائیں، تو ناظرین کرام پھر ہمیں رسمی عبادت نہیں کرنی ہوگی. ہمیں ان عبادتوں کی جو مقصد ہے، فلسفہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم مثال کے طور پر ہم یہ سوچتے ہیں، اس میں دو رخ پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کے دعوے دار ہیں، کچھ لوگ ہیں جو صحابہ سے محبت کے بہت زیادہ دعوے دار ہیں، کچھ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں. ہم جو ہے ناظرین کرام بحیثیت امتی ہمیں یہ سبق دیا گیا، تم نے ان سب سے محبت تو کرنی ہے لیکن محبت جو ہے وہ ادھوری نہیں کرنی. محبت جو ہے وہ دائمی کرنی ہے. اور وہ کیسے دائمی ہوگی؟ جب ان کے نقش قدم پر تم چلتے رہو گے. مثال کے طور پر ربیع الاول شریف آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں پورے سال کرنی چاہیے. ربیع الاول میں اس کے تقاضے زیادہ ہو جاتے ہیں، ایک ریمائنڈر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو ایام آتے ہیں، یوم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یوم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یوم یعنی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یوم علی رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طریقے سے ناظرین کرام جب یہ ایام آتے ہیں، جیسے کہ ابھی یکم محرم الحرام گزرا، شہادت سیدنا یعنی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ، اسلامی سال کا آغاز ہے. آپ یہ دیکھیں کہ خلیفہ دوم کی جو ہے وہ شہادت ہے. اب اس میں محبت کے دعوے سب کے ہیں، ان ایام کے اندر سارے اپنے اپنے دعوے کرتے ہیں. لیکن ناظرین کرام اگر دعویٰ بھی ہو محبت کا اور عمل نہ ہو، اب ان ایام کے اندر اہل بیت کے ایام زیادہ جو ہے وہ اہل بیت سے محبت کے تذکرے ہوتے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے. یہ تذکرہ جو ہے ہماری ایمان کو جلا بخشتا ہے، ہمیں محبت آتی ہے. لیکن ناظرین کرام صرف محبت میں ان کے واقع کربلا کو یاد کر کے رو لینا یہ کافی ہوگا، روزہ رکھ لینا یہ کافی ہوگا؟ نہیں ناظرین کرام، اس مقصد کو ذہن میں لا کر اپنی زندگی کی سمت کا تعین کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنی زندگی کی سمت کا تعین نہ کر سکے اور عبادتیں کرتے رہے رسمی طور پر، تو ہمارے والد گرامی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ نے روزہ رکھ لیا، ٹھیک ہے بھائی آپ نے جو ہے ایک دن محبت رسول میں سبحان اللہ گزار دیا، آپ نے ایک دن محبت صحابہ میں گزار دیا، ایک دن جو ہے آپ نے محبت اہل بیت میں گزار دیا. کیا یہی تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ ناظرین کرام ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم سبحان اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ٹوٹ کر کریں، آپ کے اہل بیت سے محبت بھی خوب کریں، آپ کے صحابہ سے بھی محبت خوب کریں. اسی طریقے سے آپ کی آل اور اصحاب سے سب سے محبت کے دعوے بھی کریں. لیکن اگر ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ناظرین کرام پھر جو ہے ہماری زندگی بدلے گی، اور ہماری زندگی میں سکون بھی آئے گا، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور سبحان اللہ حالات بھی بہتر ہوں گے، معاملات بھی بہتر ہوں گے. اور بحیثیت مسلمان ہمارے والد گرامی فرماتے ہیں پھر یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ 6 میل دور سے بھی، یعنی 2 میل دور سے بھی اگر وہ مسلمان آ رہا ہوگا تو وہ دور سے پہچانا جائے گا
یقیناً یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کے دل میں اہل بیت کی محبت بھی ہے، اس کے دل میں صحابہ کی محبت بھی ہے، اور اس کے دل میں سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی محبت بھی ہے۔ لیکن اگر ایک آپ اتنے قریب ہیں، آپ بحیثیت شوہر ہیں، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ اپنے یعنی کہ صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ناظرین کرام آپ کی زندگی میں تو اور میری زندگی میں نہ ایسا نظر آتا ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں یا نہیں، میں تو کوئی حقوق کوئی ادا نہیں کرتا۔ تو ایک تو یہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے میدان کرب و بلا کے اندر کہ دوسروں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، صبر و تحمل کا کیسے مظاہرہ کرنا ہے، برداشت کیسے پیدا کرنی ہے، اور دین کا پیغام کیسے دینا ہے، دین کے پیغام دینے کے لیے کیا کن ذرائعوں کو اختیار کرنا ہے، اور کیسے کیسے اس پر چلنا ہے، کس حکمت عملی کو اپنانا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام یہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں بھی یہ انقلاب آنا چاہیے کہ اگر آپ بحیثیت گھر کے سربراہ ہیں تو آپ نے گھر کو کیسے چلانا ہے۔ اگر آپ محلے کے اندر ایک اسٹریٹ کے اندر رہتے ہیں تو آپ نے ساری نیبرز کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ ناظرین کرام یہ سب وہ باتیں ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ وہ ایام ہے جس میں ہمیں تجدید عہد کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام اس پر مزید گفتگو کریں گے، چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی طرف، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز ہماری یہ نشست جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں ماہ محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن، اور اسلام چینل اردو کی جانب سے ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ یہ ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام اس کا ایک تو مقصد یہی ہے کہ ان دنوں کے اندر ہم ریمائنڈر کریں، یاد دہانی کریں، اور اپنی زندگی کی سمت کا تعین کریں۔ ناظرین کرام یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت یہ ہماری ایمان کا تقاضا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، حدیث مبارکہ ہے، فرمایا سبحان اللہ، حسن اور حسین جو ہے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور یقیناً یہ ہر عالم امام خطیب صاحب جو ہے وہ جمعے کے دن جو ہے وہ اپنے خطبے کے اندر یہ پڑھتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسن اور حسین جو ہے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت رکھی یا اللہ تو ان سے محبت فرما۔ سبحان اللہ، یعنی فرمایا کہ حسن اور حسین سے کتنی محبت ہے۔ فرمایا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا وہ حسن اور حسین سے بھی محبت کریں گے، یعنی جو حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں یقیناً وہ جب ان سے محبت کریں گے تو گویا کہ وہ میری محبت میں ہی ان سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور پھر فرمایا کہ سبحان اللہ، اور جس نے ان دونوں سے محبت رکھی یا اللہ تو ان سے بھی محبت فرما، تو ان پر بھی رحم فرما۔ سبحان اللہ، اور فرمایا جنہوں نے ان دونوں سے بغض رکھا، ان دونوں سے جو ہے وہ یعنی کہ بغض رکھا، تو یا اللہ تو ان سے بھی جو ہے ان سے بھی ناراض ہو جا۔ اور فرمایا کہ سبحان اللہ، آپ یہ ذرا دیکھیں نا، ایک طرف جو ہے وہ نبیوں کے سردار خاتم الانبیاء ہیں، اور دوسری طرف جو ہے ان کے نواسے جنت کے سردار ہیں، اور سبحان اللہ نانا بھی بے مثال، نواسے بھی بے مثال، اور محبت بھی کیسی۔ ناظرین کرام سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ممبر پر جو ہے جمعے کا خطبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں، اور دیکھا اب میرے ذہن میں نہیں جمعے کا خطبہ تھا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا حسن اور حسین، امام حسن اور امام حسین آ رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتر گئے، اتر کر جو ہے وہ تشریف لے گئے اور ان کو اٹھا کر لے کر آئے اور ان کو اپنے پاس بٹھائے۔ سبحان اللہ، اور پھر یہاں تک کہ صحابہ نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خاطر جو ہے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ سبحان اللہ اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ بتلایا کہ بچوں سے محبت کیا ہے اور اولاد سے محبت کیا ہے۔
آج یقیناً نانا نانی اپنی اولادوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، دادا دادی اپنی اولادوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اس زمانے کے اندر بیٹیوں کے بچوں سے اس قدر محبت کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ پھر اس کے اندر بڑے سبق ہیں، بڑی اہمیت ہے۔ یہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا کرتے تھے، اور وہ محبت سے ہمیں کیا ملتا ہے، کہ اس شفقت سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ تو ہمیں یہ سب باتیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری مسجد کے اندر اگر کہیں بچے چلے جائیں تو وہاں تو بس وہ لوگ بولتے ہیں شور شرابے ہو رہے ہیں، یہ سارے ہو رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ساری باتیں ہمیں بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے۔ آج میں یقین جانیے کہ یہاں ضمن ایک بات کرتا ہوں، یہ ترکیوں کے دیکھ لیں کہ ان کی مساجد میں چلے جائیں تو ہاں وہ بچے جو ہے وہ مسجدوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بچے جو ہے ظاہری بات ہے بچپن سے ہی ان کو کہتے ہیں مسجد میں نہیں کہ جاؤ، بچے ابھی چھوٹے ہیں، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ویسے ہی نہیں جاتے۔ تو بچپن ہی سے بچوں کو مسجد میں لے جانا، ایک سبق تو ہمیں یہ ملا کہ بچوں کو بچپن ہی سے ماں باپ مسجد میں لے کر جائیں، ان کو بتائیں یہ مسجد ہے بیٹا، یہاں ایسے بیٹھتے ہیں، ایسا ادب کرتے ہیں۔ وہ خود دیکھیں گے آہستہ آہستہ ان کی زندگیوں میں مسجد کی محبت آتی رہے گی۔ اور پھر یہ دیکھیں آج ہماری مسجدیں، آج یہ دیکھیں ان کے چرچ کیوں ویران، کہاں ہیں ان کے یہ اتنے بڑے بڑے چرچ تھے، آپ دیکھیں بڑی بڑی دیو قامت جو ہے بلڈنگیں، ہماری بھی ماشاءاللہ بڑی زبردست مسجد ہے، بڑی خوبصورت، لیکن مسجدوں میں کون جا رہا ہے، نمازی کتنے جا رہے ہیں، ہماری نئی نسل کتنی جا رہی ہے۔ یہ سب باتیں سیکھنے کی، یہ رسمی باتیں نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے، جو ہمیں سبق اس سے حاصل کرنا ہے، اس سبق کی طرف جو ہے ہمیں متوجہ رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ آج والدین کو یہ چاہیے، آج ہمارا معاشرہ کیسا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر آج کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جائے تو معاشرہ سب سے پہلے جو ہے وہ دل کے اندر بڑی ناگواری، کتنی خواتین ان کو طلاقیں ہو جاتی ہیں اسی بنا پر کہ جو ہے ان کے یہاں بچے ہی ہو رہے ہیں، ان کو ان کے یہاں ناراضگی ہو رہی ہے، ساس بھی ناراض ہے، سسر بھی ناراض ہے، ماں باپ بھی ناراض ہیں، حتیٰ کہ بہت سے واقعات جو ہے وہ کتب یعنی کہ موجود ہیں۔ یہ واقعات سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اس زمانے میں بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس زمانے جب جو ہے لوگ بیٹیوں کا پیدا ہونا ایک معیوب سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ تو بیٹی جو ہے بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے بیٹے پر خوش ہوں گے جہاں، تو وہاں بیٹی پر زیادہ خوش ہوں۔ فرمایا کہ بیٹی تو وہاں ہوتی ہے جہاں جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے سبحان اللہ، ہر ایک کو بیٹی بھی نہیں ملتی، یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے۔ تو ناظرین کرام بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث طیبات اہل بیت سے محبت کا ذکر اس کے اندر ملتا ہے، لیکن ناظرین کرام ایک طرف چلیں میدان کرب و بلا کے اندر، تو میدان کرب و بلا کے اندر کتنا ظلم و ستم ہوا، کتنا ظلم و ستم ہوا، اللہ اکبر، تاریخ نے ایسا منظر نہیں دیکھا۔ لیکن کیا انداز کو اپنایا، پیغام ضرور دیا، پہنچائے، خطوط لکھے گئے، بلوایا گیا، سب کچھ ہوا۔ جب وہاں گئے تو دھوکے کتنے لوگوں نے دیے۔ تو آج بھی ہمارے یہاں معاشرے میں کہا جاتا ہے کوفی لوگ بہت سے موجود ہیں یعنی کہ کہتے ہیں کہ امام صاحب قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، پھر کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کے ساتھ دین کے راستے پر چلنا ہے تو پھر استقامت کے ساتھ چلنا ہے، پابندی کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ یہ دعا کر سکتے تھے کہ یا اللہ میرے حسن اور حسین کو جو ہے کرب و بلا سے بچا دینا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استقامت کی دعا دی انہیں، استقامت کی دعا دی۔ تو استقامت اختیار کرنا، کسی بھی ہمارے ایک بزرگ تھے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی نے ان کے ساتھ زندگی گزاری، کہا کہ میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، کہا میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ بولا کرامت کیا ہے، کوئی ہوا میں اڑنا، یہ کرامت کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں نا آج ہمارے معاشرے کے اندر، جو بالکل عقل سے حیران ہو کر کوئی کام کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جس کو عقل تسلیم نہ کرے تو پھر وہ کرامت ظاہر ہو جائے۔ تو کہا کہ بھائی اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی، تم نے میرا کوئی عمل جو ہے شریعت اور دین کے خلاف دیکھا ہے، کوئی عمل اگر میرا شریعت اور دین کے خلاف نہیں ہے، اس سے بڑی کرامت اور کیا ہے آج کے معاشرے کے اندر۔ تو اس لیے اگر ہم دین پر چل رہے ہیں تو یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں جلدی سے ختم ہو رہا ہے پروگرام کا ٹائم، تو میں نے آخر میں آپ کو پیغام دینا ہے میدان کرب و بلا سے اسلام چینل اردو دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں نے، اہل بیت نے میدان کرب و بلا کے اندر اپنے یعنی آخری حد تک یعنی اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، پیغام دیتے رہے، انہیں سمجھاتے رہے۔ تو یہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمیں پیغام دیتے رہنا چاہیے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نواسوں پر جو ظلم و ستم ہوا، یاد رکھیے انہوں نے مقابلہ نہیں کیا، انہوں نے اپنے دفاع کیا، اور دفاع کے اندر جو ہے اللہ اکبر کیسا ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سر سجدے میں جو ہے ان کے تن سے جدا کر دیا گیا،
اللہ اکبر. یعنی کہ یہ پیغام دیا میدان کرب و بلا سے کہ نماز کو ساری زندگی نہیں چھوڑنا. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کا سمت، تمہاری زندگی جو ہے وہ درست چلتی رہے، تمہارے معاملات درست چلتے رہیں، تو نماز کو زندگی میں اس پر سجدے پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا. یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہنا، اور یہاں تک کہ جب سر تن سے جدا ہو تو پھر بھی جو ہے تم نے جسم جدا ہو جائے، بیمار بھی ہو جاؤ. اسی لیے یہ سبق دیا گیا کہ سبحان اللہ، جنت کے سردار ہیں، جنت جن کی تھی، انہیں کیا ضرورت تھی اتنی قربانیاں دینے کی. اس لیے قربانیاں دی کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے تاریخ میں، کوئی کل یہ نہ کہہ سکے تو وہ تو جنتی تھے، انہوں نے کوئی تاریخ یعنی کہ کوئی جبر، کوئی جو ہے کوئی بہت زیادہ سختیاں برداشت نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر یہ جتنے اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے، انبیاء علیہ السلام سے لے کر اہل بیت سے لے کر صحابہ سے لے کر اور جتنے برگزیدہ اور نیک بندے گزرے، ان پر آزمائشیں آئی ہیں لیکن وہ استقامت اختیار کی ہے. تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب بھی تم پر تکلیفیں آئیں، مصائب آئیں، تو تم نے صبر و تحمل کو نہیں چھوڑنا، برداشت کرنا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر برداشت کدھر ہے؟ صبر و تحمل کہاں ہے؟ تو یہ سب سبق سیکھنے کی بات ہے. پھر وہاں سے یہ ہمیں سبق دیا گیا، ایک تو نماز نہیں چھوڑنی. پھر دوسرا، آپ نے ذکر ہے کہ آپ کا سر انور جو ہے وہ نیزے پر لٹکایا گیا، تو آپ نے اس وقت آپ کی زبان پر سورہ رحمان جاری تھی. اللہ اکبر، قرآن جاری تھا. تو یہ سبق دیا کہ قرآن کو نہیں چھوڑنا. کہاں ہے قرآن پڑھنے والے؟ اب تو قرآن خانیوں میں بھی قرآن پڑھنے والے مل جائیں تو بڑی بات ہوگی. اب تو قرآن خانیوں کا رواج بھی ختم ہو گیا. اب تو بس صورتیں والی کھانے بس آخر میں ختم ہو جاتا ہے، کھانے آ جاتے ہیں، بس کھانا کھا کے چلے گئے اپنے اپنے گھروں میں. قرآن پڑھنے والے کہاں ہیں؟ اور قرآن تو زندگی دینے کے لیے آیا تھا. ہم نے اس قرآن کو بہرحال پھر بھی جو ہے وہ مردوں کے بخشوانے کے لیے رکھا ہوا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا. تو بہرحال ہمیں اس طرف سبق لینے کی ضرورت ہے. تیسرا ہمیں جو ہے وہ سبق میدان کرب و بلا سے، ایک تو یہ سبق دیا گیا کہ نماز کو زندگی بھر نہیں چھوڑنا ہے. چاہے آپ گھر کے اندر ہیں، چاہے باہر ہیں، آپ کی نماز، آپ نے زندگی میں نماز نکل گئی تو آپ بھٹک گئے. آپ کی زندگی میں جو ہے وہ قرآن نکل گیا، آپ گمراہ ہو. اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں، آپ کی اولادیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دین پر رہیں، تو ان دو کاموں کو زندگی بھر نہیں چھوڑنا. قرآن پڑھتے رہنا ہے. قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے، رٹنا نہیں ہے. الفاظ کو نہیں پڑھنا، بلکہ الفاظ کو پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن سبحان اللہ اس کو سمجھنا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. ہمیں پتہ تو ہو قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے. تو میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ آج ہم یہ عہد کریں، میدان کرب و بلا سے اسلام چینل اردو کے ناظرین کو یہ سبق دیا گیا، یہ پیغام دیا گیا کہ نماز نہیں چھوڑنی ہے، قرآن نہیں چھوڑنا ہے. اللہ اکبر. ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت نے آخری وقت بھی یہ پیغام دے کر چلے گئے، لیکن اس پیغام کو ہم نے کیا کیا؟ اس پیغام کو تو ہم نے نہیں اپنایا. ہم نے ان کی جو ہے وہ، آپ یہ دیکھیں جتنے لوگ ہیں ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی. ربیع الاول آ رہا ہے، محبت کے دعوے ہو رہے ہیں. محرم آ رہا ہے، محبت کے دعوے ہو رہے ہیں. یوم ابو بکر آ رہا ہے، یوم عمر آ رہا ہے، یوم عثمان غنی آ رہا ہے، یوم یعنی کہ عمر آ رہا ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور یہ اہل بیت کے ایام آ رہے ہیں. اگر یہ ایام آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ یہ نئے سرے سے تجدید عہد وفا کے لیے آتے ہیں. ہم ان ایام کے اندر دوبارہ اپنی زندگی پر غور کریں کہ خلفائے راشد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کس طرح ہے اور کیسے ہونی چاہیے، اس کو ریمائنڈر کریں اور اس پہ اپنی زندگی کو لانے کی کوشش کریں. خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن آیا تو ہم اس دن یہ دیکھیں کہ خلیفہ اول امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیا تھی، اسلام کی رونے کے انہوں کیا کیا قربانیاں دی. سب کچھ پیش کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا. یہاں تک کہ جو ہے وہ خندق کے موقع پر پورا جو ہے وہ دیوار کو بھی دیکھا کہیں کوئی سوئی نہ رہ جائے. اللہ اکبر. یعنی سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ گھر میں بھی کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ قربان کر دیا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، 22 لاکھ مربع میل پر کم و بیش جو ہے وہ انصاف، عدل و انصاف کو قائم کرنے والے. اسی طریقے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، عدل و انصاف کو دیکھنا ہے تو سیدنا عثمان، سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سچے تھے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے نرالے ہیں.
سارے صحابہ عادل تھے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عدل و انصاف کے اندر سب سے جو ہے وہ نرالے نظر آتے تھے، اور ان کا ایک امتیازی شان تھی۔ سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے باحیا تھے، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے نمایاں نظر آتے تھے۔ اسی طریقے سے سارے صحابہ جو ہے وہ شجاعت کے پیکر تھے، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے نمایاں تھے شجاعت اور بہادری کے اندر۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو ہیں وہ ان کے بارے میں کتنی محبتوں کا ذکر کیا گیا، جنت کے سردار ہیں۔ تم یہ چاہتے ہو جنت میں جاؤ، تو تم ایک تو ان سے محبت کرنا، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی پیروی کرنا۔ آج ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ سے جنت الفردوس مانگو، جنت مانگو، جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن خواتین کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا ہوں گی، نوجوانوں کے سردار سیدنا جو ہے امام حسن امام حسین ہوں گے۔ اگر وہ ہمیں اپنی سرداری جب ہمیں دیکھیں گے اور ہم یہ کہیں کہ ہم آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، یہ کافی ہوگا؟ کس طرح سامنا کریں گے؟ ہم نے آپ کے نقش قدم پر کیا چلا، ہم نے کتنی آپ کی پیروی کی، کتنا آپ کی سیرت کو اپنایا۔ تو ناظرین کرام، یہ سب باتیں وہ باتیں ہیں جو رسمی سے ہٹ کر اپنی زندگیوں کو بدلنے کی باتیں ہیں، اپنی زندگی کو صحیح رخ کا اختیار کرنے والی باتیں ہیں۔ لیکن اگر آپ آ جائیں، اس سے پہلے بھی آتا رہا محرم الحرام، ابھی بھی آ گیا اور چلا جائے گا، لیکن آپ نے اس سے کیا لیا؟ تو اہل بیت نے ہمیں جو دو سبق دی ہیں میدان کرب و بلا سے، وہ ہم نے زندگی بھر نہیں چھوڑنا۔ ایک نماز نہیں چھوڑنی ہے، اپنے گھروں کے اندر نماز کو قائم کریں۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ نماز کے اندر ہماری بھلائی ہی بھلائی ہے۔ نماز، فجر کی نماز سبحان اللہ چہرے پر نورانیت لاتی ہے، روزی میں برکت لاتی ہے۔ زور کی نماز تو روزی کو بڑھاتی ہے، رزق حلال کو بڑھاتی ہے، کاروبار کو بڑھاتی ہے۔ فرمایا عصر کی نماز جسے میں روحانی طاقت لاتی ہے، ایک ایکسٹرا طاقت ملتی ہے آپ کو، سبحان اللہ ایک پاور ملتی ہے آپ کو ایکسٹرا۔ اور مغرب کی نماز آپ کی اولاد کو فرمانبردار بناتی ہے۔ عشاء کی نماز آپ کو سبحان اللہ آپ کو رات کی راحت اور سکون دلاتی ہے، سبحان اللہ۔ قرآن آپ کی زندگی کے صحیح رخ صحیح سمت کا تعین کرتا ہے۔ تو اسی لیے ناظرین کرام، اگر ہم نماز میں بھی قرآن پڑھیں اور نماز کا ترجمہ بھی ہمیں نہ آئے، کیونکہ ہم نے نماز کو ایک رسم بنایا ہے، اسی لیے ہماری زندگیوں میں قرآن کریم میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائی سے بری باتوں سے روکتی ہے۔ لیکن آج ہم سب نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہماری نمازیں ہمیں بدل نہیں رہی، کیونکہ ہم رسمی عبادت کر رہے ہیں، ہم رسمی مسلمان بن رہے ہیں۔ ہم نے صرف اور صرف ایام تک، آج یہ دیکھ لیں جتنے لوگ ہیں، جتنے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ کس طرح گمراہ ہوئے، وہ کس طرح جو ہے ان کا دین ان کا مذہب کہاں تک محدود ہوا۔ تو ہمیں اس طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ایام آتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں ایک ریمائنڈر مل گیا، ہمیں اہل بیت سے محبت کے کیا تقاضے ہیں، ہمیں اہل بیت سے محبت کے سبحان اللہ تذکرے بھی سننے ہیں، اور تذکرے سننے کے بعد ان کی سیرت کو بھی پڑھنا ہے۔ اور سبحان اللہ اسی طریقے سے محرم کے بعد پھر ربیع الاول آئے گا، پھر ربیع الاول کے اندر بھی یا اس سے پہلے بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہے، سیرت کو پڑھنا ہے۔ اور یقین جانیے کہ واقعہ کرب و بلا تو آپ نے تو بہت سے واقعات سنے، لیکن سبحان اللہ واقعہ کرب و بلا یقیناً بہت دردناک واقعہ ہے۔ اس کو پڑھیں بھی، اس کا ذکر بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کے اندر۔ ہاں یہ میں آپ کو بتاؤں، یقین جانیے کہ جب آپ اہل بیت کا یہ واقعہ کرب و بلا سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں نا، تو دل کے اندر جو ہے وہ سختی ختم ہوتی ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ اور جب آنکھیں نم ہوتی ہیں نا ناظرین کرام، اور دل جو ہے وہ موم ہوتا ہے، تو سبحان اللہ پھر آپ سیرت امام حسین اور سیرت امام حسن پر چلنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ضرور سنیں، واقعات ضرور بیان کریں، لیکن رسمی نہ کریں، رسم نہ بنائیں۔ جو ہے آپ نے ایک، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، عورتیں سارا دن جو ہے دوپٹے سر پہ نہیں رکھتی ہیں، اور اذان ہوتی ہے تو سر پر رکھتی ہیں۔ بھائی اذان کے وقت بھی رکھنا چاہیے، اذان کے علاوہ بھی رکھنا چاہیے۔ محرم الحرام کے اندر بھی آپ کو جو ہے فلمیں ڈرامے نہیں دیکھنے چاہیے، محرم الحرام کے علاوہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے آپ کو، اسی طریقے سے۔ لیکن ان ایام کا زیادہ احترام کرنا چاہیے، ہمیں ان ایام کے اندر اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت شوہر، میں اپنی بیوی کے کیسے حقوق ادا کرتا ہوں، بحیثیت بیوی میں اپنے شوہر کے کیسے حقوق ادا کرتی ہوں، بحیثیت والد میں کیسا 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 والد ہوں، بحیثیت اولاد میں اپنی والدین کے ساتھ کیسے حقوق ادا کرتا ہوں۔ تو یہ ساروں کے حقوق ادا کرنا، امام حسن امام حسین کی اگر واقعہ کرب و بلا مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر کرب و بلا میں گئے تو ایسے نہیں پہنچ گئے آسانی سے،
کئی دن لگے، کئی مہینے لگے، اور وہاں سے وہ نکلے، اور وہ واقعہ جو ہے نا پورے انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے، بدل کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کی زندگی میں محرم الحرام آیا اور میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، صرف ہم نے رو دھو کر جو ہے نا وہ جان چھڑا دی اور اگلے سال پھر رو لیں گے، ایسا نہیں ہے بھائی۔ یہ دین ایسا دین نہیں، یہ دین جو ہے ہم اس دین کو پھر سمجھے نہیں۔ یہ نماز صرف اور صرف یعنی کہ ہاتھ باندھ لیے، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، یہ نماز اس بات کا نام نہیں ہے۔ نماز اس بات کا نام ہے کہ نماز اللہ کی بارگاہ میں اپنی سوچ، فکر سب سرنڈر ہے۔ یہاں جب آپ نے جب پہلے ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر، تو یہ کس بات کی نشانی ہے؟ یہ سرنڈر ہے۔ آپ کہیں بھی جاتے ہیں سیکورٹی میں چیک کراتے ہیں تو آپ سرنڈر کرتے ہیں وہاں، سب کچھ تیرے حوالے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ہے سرنڈر۔ اور پھر اس کے بعد زندگی میں نماز جو ہے یہ کیسے تبدیلی لائیے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے ناظرین کرام۔ تو عبادتیں کریں، ان ایام کے اندر خوب عبادتیں کریں، اللہ کی بارگاہ میں سرو سجود ہوں، تذکرہ اہل بیت کریں، اہل بیت سے محبت کی کیا تقاضے اپنے بچوں کو بتائیں، امام حسن کون تھے، امام حسین کون تھے، خلفائے راشدین کون تھے، یہ اپنے بچوں کو بتائیں۔ یورپ کے ماحول کے اندر ہمارے ہاں کوئی ترتیب نہیں ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، بچوں کے اسکول کی چھٹیاں ہیں، کوئی کیا ہم اس پر توجہ دے رہے ہیں؟ ماؤں کو گھروں کے اندر ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ تو تذکرہ اہل بیت ان ایام کے اندر خوب کیجئے، اور ان کی سیرت کو اور ان کی زندگی کو پڑھنے کے بعد بچوں کو بتائیں کہ کیسے کیسے قربانیاں دی گئیں، اور قربانی پر آج پھر ہمارے یہاں جو ہے جب یہ قربانیوں کی بات کی جاتی ہے نا، تو ہمارے یہاں کے بچے جو ہے وہ جانوروں کی قربانی بھی ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ وہ کیوں ہو رہی ہے؟ کہ ہم ان کو اسلام نہیں پڑھاتے۔ وہ ہمارے ایک استاد سے واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بچہ تھا، وہ فرسٹ انٹروڈکشن تھا کلاس کے اندر، کسی سے پوچھا بھائی تم کیا بنو گے، کسی سے پوچھا کیا بنو گے، تو ایک نے کہا کہ میں صحابی بنوں گا۔ تو ان سے پوچھا کہ بھئی یہ تم صحابی تو نہیں بن سکتے؟ کہا کہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ تم صحابی بننا چاہتے ہو؟ تمہیں پتہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی تو وہ ہوتے ہیں جس نے سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ فرمایا میں اس لیے صحابی بننا چاہتا ہوں کہ صحابی بڑے بہادر ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ تمہیں کیسے پتا؟ بولا مجھے روزانہ میری امی رات کو سونے سے پہلے ایک صحابی کا واقعہ سناتی ہے۔ تو اگر آپ کے گھر کے اندر تذکرہ اہل بیت ہوگا اور اہل بیت کے واقعات سنائیں گے، تو آپ کے بچے پھر جانوروں کی قربانی دینا بھی ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ جب اللہ کے لیے ہوتا ہے تو پھر اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہوتا ہے۔ آج ہمارے یورپ کے ماحول کے اندر ہمارے بچوں کے اندر قربانی کا جذبہ، ایثار اور قربانی کا جذبہ وہ کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ کہ ہم انہیں کارٹون دکھا کر واقعات سناتے ہیں۔ بھئی کارٹونوں سے واقعات نہیں ہوتے۔ اگر اپنے بچوں کو بہادر بنانا چاہتے ہیں، دیندار بنانا چاہتے ہیں، ان کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اہل بیت کے واقعات سنانے ہوں گے، ہمیں صحابہ کے واقعات سنانے ہوں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئے، تو ان کو باحیا بنانے کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ سنانا ہوگا۔ کہ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں، پوچھا کہ حبشہ کی خواتین سے کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں جو ہے خواتین کو کیسے جو ہے ان کا جو ہے نا جنازے کی چرپائی وہ بنائی جاتی ہے؟ فرمایا ان کو کھجوروں کے اس طرح۔ فرمایا کتنا خوبصورت۔ فرمایا کہ مجھے ایسے وقت میں دفنانا، رات کے وقت میں، کہ جب کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ یعنی آخری وقت بھی وہ یہ چاہتی ہیں، وہ یہ پیغام دے کر گئی خواتین اسلام کو کہ ان کے جسم پر کسی کی نظریں نہ پڑیں۔ تو آج ہماری خواتین، اگر ہم یہ چاہتے ہیں، مائیں تو سب یہ چاہتی ہیں کہ وہ ان کی بچیاں باحیا بنیں، تو انہیں خود بھی اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا، سیرت امام حسن، امام حسین کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ گناہگار سیاہکار کو بھی رسمی مسلمان بننے کے بجائے حقیقی مسلمان بننے کی اور امام حسین کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔